جب مکے کے حالات بڑے ٹائٹ ہو گئے، داعیہ اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام پہ بڑا پریشان کیا گیا، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، حتیٰ کہ ایک موقع آیا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تیر و تلوار نکال لیے، معاذ اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اور اس منصوبے کے لیے بڑے بڑے لالچ دے کے کافروں کو، وڈیروں کو، گھوڑ سواروں کو، کھوجیوں کو انعام کے لالچ دے کے تیار کیا گیا کہ معاذ اللہ جو کوئی اللہ کے رسول کو پکڑ کے لائے گا یا شہید کر کے سر لائے گا، اسے 100 اونٹ سرخ رنگ کے انعام دیا جائے گا۔ اور کٹھے ہو گئے کافر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے گھر میں محو استراحت ہیں کہ پیغام آ گیا، میرے محبوب میرے نام پہ اب ہجرت کر لے۔ ہجرت بڑا منصب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ اولئک ھم الفائزون۔ جس نے اللہ کے راستے میں ایمان لاتے ہوئے ہجرت کی اور جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ہجرت یہ بہت بڑا منصب اور مقام ہے، اور اللہ مہاجروں پہ بڑا راضی ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر، اپنا در، اپنا مال جائیداد چھوڑ کے اسلام کے نام پہ ہجرت کی ہوتی ہے، تو اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے گھر میں ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، میرے رب کا پیغام آ گیا۔ پیغام یہ آیا، اے میرے محبوب میرے نام پہ نکل پڑ۔ اب اللہ کا محبوب ہجرت کرنے کے لیے ارادہ کیا ہے، اور پیغام آ گیا، ساتھ ابو بکر کو لے لو۔ محبت سے ذرا دیکھو نا، نبوت کا پہرے دار اللہ نے کس کو پسند کیا ہے۔ اسلام کے دامن میں اس وقت بڑے بڑے شیر موجود تھے، لیکن میرے رب نے خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، ہجرت کوئی اس وقت آسان کام نہیں تھا، محاصرے سے نکلنا تھا، تو اللہ نے پسند کیا کہ میرے نبی کے ساتھ، میرے نبی کا یار، یا یوں کہہ لو اللہ نے پسند کیا میرے یار کے ساتھ مصطفیٰ کا یار ابو بکر ہوگا ہجرت کے لیے۔ اے میرے محبوب نکل پڑ۔ اور کیسے نکلنا ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ میرے محبوب یہ دعا پڑھ کے تو اپنے گھر سے نکل پڑ۔ اللہ مجھے مکے میں رکھنا تو پھر بھی صداقت کے ساتھ رکھنا، صدق کے ساتھ رکھنا، مکے سے نکالنا تو پھر بھی صدق کے ساتھ نکالنا۔ بس دعا پڑھتے ہوئے، اللہ ساتھ کس کو لینا ہے؟ کہا ابو بکر کو لو۔ ابو بکر کو پسند کیا ہے۔ ابو بکر گھر میں بے چین ہے کہ آج مصطفیٰ کا بلاوا آئے گا، میں ساتھ چلوں گا۔ اور یہ نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا، ہتھیلی پہ جان رکھ کے نکلنا تھا، کافروں کے نرگے سے نکل کے جانا تھا، دشمنوں کے اندر سے نکل کے جانا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پسند کرتے ہوئے بے چین تھے کہ حضور کا بلاوا آئے اور میں ساتھ نکل پڑوں۔ میرے مولا کریم میں نکل رہا ہوں، باہر محاصرہ ہے، کافروں کا محاصرہ ہے، ارادے میں ہیں آج معاذ اللہ بانی اسلام کو شہید کر دیں گے۔ اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا میرے محبوب سورہ یاسین پڑھتا ہوا نکل۔ یاسین پڑھتے ہوئے نکلنا، مٹھی بھر کے خاک تو نے پھینکنی ہے، میں سارے کافر اندھے کر دوں گا۔ کیا حالی نے کہا ہے؟ وہ رحمت کا دم برتے ہوئے نکلا، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلا۔ اللہ کا محبوب یاسین کی تلاوت کر رہا ہے اور نکلنے لگا ہے صدیق کے گھر کی طرف۔ علی آ جاؤ، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، آج فدیہ نبوت بن جاؤ، میں امین ہوں۔ مجھے ساری کائنات اعلان نبوت سے پہلے بھی صادق امین کہتی تھی، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ صبح واپس کر کے
تو بھی ہجرت کر کے قباء کے مقام پہ آ جانا۔ علی بستر بھی نبی کا ہے، چادر بھی نبی کی ہے، اندر علی لیٹ گئے۔ یار اس رات بستر نبوت پہ لیٹنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، باہر کافر کھڑے تھے، علی فدیہ نبوت بن گئے، چادر اوڑی۔ علی کہتے ہیں مجھے بڑی میٹھی نیند آئی، میں سو گیا۔ علی کتنی میٹھی نیند آئی، باہر کافر تھے، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی حزن نہیں تھا، کوئی ملال نہیں تھا، پریشان نہیں ہوئے کہ کافر کھڑے ہیں شہید کر دیں گے۔ کہنے لگے علی نہیں، میرا ایمان تھا، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا امانتیں واپس کر کے واپس آنا، جب تک میں امانتیں واپس نہ کروں علی کو موت نہیں آ سکتی۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر تو میں صدقے جاں، میرے کملی والدہ ہر یار بڑا سونا۔ علی بستر پہ لیٹ گئے ہیں، کہتے ہیں بڑی میٹھی نیند آئی، حضور نے کہا تھا نبوت کے بستر پہ سونا نصیب ہو گیا ہے، نبوت کی چادر کے سائے میں سو رہے ہیں علی، صبح اٹھ کے امانتیں واپس کروں گا، اگر امانتیں واپس نہ ہوں تو نبوت کی چادر پہ داغ آتا ہے، جب تک یہ واپس نہیں ہوں گی علی مر نہیں سکتا۔ کیسا ایمان تھا علی کا۔ مصطفیٰ کریم نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام نے مٹھی بڑی، رحمت کا دم برتے ہوئے نکلا، وہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلا، یوں خاک کی مٹھی بری پھینکی، آنسو گیس کے شل بن گئے، سارے کافر اندھے ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم نکلے، کافروں نے پہچانا ہی نہیں۔ کافر تو نہیں نا نبی کو پہچان سکتا، کافروں نے کہاں پہچاننا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی کھڑی تھی، پہچانا ہی نہیں۔ پہچانا ہے تو ابو بکر نے پہچانا ہے۔ نکل پڑے، دروازے صدیق پہ نبوت چل کے آ گئی، دستک دی، کون؟ کہا نبی آیا ہوں۔ یا رسول اللہ جان فدا، حکم فرمائیے۔ کہا چلو میرے ساتھ ہجرت کرنی ہے۔ حضور تیار ہوں، ذرا فرما دیجئے یہ آپ کا انتخاب ہے؟ فرمایا نہیں، یہ رب کا انتخاب ہے، میرے یار کے ساتھ ابو بکر چلے گا، یہ یار کا انتخاب ہے۔ المختصر کے حضور چلنے لگے، جب چلنے لگے نا تو کافر دوڑنے لگے، ادھر دیکھو ادھر گئے ہیں، ادھر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے ادھر گئے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، دائیں بائیں ڈھونڈ رہے ہیں، کافروں کو رستہ ہی نہیں مل رہا کہ گئے کدھر ہیں۔ صدیق نبوت لے کے چل پڑا ہے، نبوت لے کے چل پڑا، کبھی حضور کے آگے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی حضور کے دائیں، کبھی حضور کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ صدیق یہ کیا انداز ہے؟ یا رسول اللہ کافر تیر تلواریں لے کے کھڑے ہیں، میں چاہتا ہوں آگے اس لیے ہو جاتا ہوں کہ آگے سے تیر آئے تو آگے ابو بکر ہو، دائیں اس لیے ہو جاتا ہوں کہ دائیں سے تیر آئے پھر بھی دائیں ابو بکر ہو، بائیں سے تیر آئے تو بائیں بھی ابو بکر ہو، پیچھے سے تیر آئے تو پیچھے بھی ابو بکر ہو، اس لیے حضور کبھی آپ کے آگے ہوتا ہوں، کبھی پیچھے ہوتا ہوں، اپنی جان تم پہ فدا کرنا چاہتا ہوں۔ بس پھر چلے، ایک مقام آیا کہ حضور علیہ السلام چلتے چلتے تھک گئے، وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ جہاں جانا تھا، جس غار کو مصطفیٰ کریم کے لیے پسند کیا گیا تھا، حضور چل چل کے تھک گئے تھے۔ صدیق اشکبار ہو گئے، یا رسول اللہ اب یہاں سواری نہیں جا سکتی، آپ کے پائے نازک لہو لہان ہو گئے ہیں۔ دل صدیق کے جذبات ہر قدم پہ زخمی ہوتے جاتے تھے کہ پائے نازک نبی کے وہ ناہموار رستوں سے ٹھوکریں کھاتے تھے۔ حضور آپ چلے نا، میرے کندھے حاضر ہیں، مجھ پہ سوار ہو جائیں، میں حاضر ہوں، میں آپ کی سواری بنتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ نبوت اٹھا کے صدیق چڑھتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں صدیق خلافت لے گیا، میں کہتا ہوں دیکھو صدیق تو نبوت اٹھا کے لے گیا ہے۔